اسٹاپ کر رہا ہوں کیونکہ آپ اس پہ بات کرنا پسند نہیں کرتے فی الحال. نہیں میں دیکھیں بات سنیں آپ, میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آپ کو ہر چیز کا علم کیسے ہو جاتا ہے. چلیں زبردست, اس کا مطلب آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں جی, نہیں چلیں آپ کو ٹھیک کیسے ہے. علم ہو جاتا ہے کہ اب میں یہ بات مرزا نہیں کرنا غلام چاہتا, محمد میں یہ قادیانی بات صاحب نے ایک دیکھیں دو چیزوں میں سے ایک چیز ہے, یا آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں یا جو موضوع چل رہا تھا اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, دونوں میں میں نے سے آپ سے کہا ہے کہ میں آپ سے ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں, میں صرف ایک بات پہ نہیں رہنا چاہتا. ٹھیک ہے. تو ایسا شروع میرے کرتے ہیں سوال کہ جو کچھ اس ٹاپک طرح چل سے رہا ہیں تھا کہ نا, جیسے جو ٹاپک چل رہا تھا نا, ہاں جی ہاں جی اس سے ہم بات شروع کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو صفی بھائی ایک چیز دیکھیں, ایمانداری کا تقاضا ہے. ہاں جی ایک ہے کہ سنگ پھسانا, پھڈا پنگا, وہ نہیں. ایک ہے ایمانداری کا نہیں تقاضا, دیکھیں یا تو ایسے عامر صاحب, میں نے ایمانداری کا تقاضا. میں نے سنگ نہیں پھسایا آپ کے ساتھ, کوئی ایسی بات نہیں کی تو میں پھر نے آپ کے میں ساتھ بھی کہ آپ کو بالکل آپ ایسا سے یہی تعصب امید کر جائے رہا کہ ہوں. میں آپ کے ساتھ سنگ پھسا رہا ہوں. بالکل میں آپ سے پوری ایمانداری کے ساتھ کہتا ہوں, اللہ گواہ ہے جو بات چل رہی تھی اگر اس بات کو ٹو کر لیا جائے زیادہ بہتر ہے. 1 منٹ کے لیے مان لیا جائے کہ آپ اس موضوع پہ بات کرنا نہیں اچھا چاہتے پھر یا آپ کے پاس نالج نہیں ہے. اچھا جو بھی میں جواب دوں گا آپ کو, ٹھیک ہے, جو بھی جی میں آپ کو جواب دوں گا تو وہ کیا وہ شاطمیت میں آ جائے گا؟ اب اس کو کس کیٹیگری میں لے کر جاؤ گے آپ؟ اس کو کس پہ؟ شاطمیت, میری بات سن لیں, میری شاطمیت سمجھو گے یا آپ کہو گے کہ نہیں یار میں مان لیا جو آپ نے کہہ دیا ہے؟ ٹھیک ہے, فرق سمجھنا ہے باپ نے. ہاں جی آپ چلیں سمجھ لیتے ہیں, آسان کرتے ہیں تاکہ آپ کے لیے بھی آسان ہو جائے, مشکل نہ ہو. ہاں جی. جو میں سوال مرزا صاحب کی پیشگوئی پہ اٹھاؤں گا اس کا آپ تحقیقی جواب صرف دو گے یا الزامی جواب بھی دو گے؟ کیا کرو گے دونوں میں میں سے؟ دیکھیں بات سنیں, میں اپنی عقل کے مطابق ہر طرح کا جواب دینے کا وہ ہوں گا. یعنی اس میں تحقیقی ہوگا یا صرف تحقیقی الزامی بھی ہوگا؟ نہیں تحقیقی ہوئے گا, آپ کو شاید وہ الزامی لگے گا لیکن میں اپنی طرف سے ٹھیک ہے, تحقیقی جواب دوں گا. ٹھیک ہے, زبردست. مجھے الزامی لگے گا, آپ کی نظر میں تحقیقی جواب کو ڈیفائن کر دے تھوڑا تاکہ دونوں کی کنفیوژن دور ہو جائے. ٹھیک ہے, جیسے مطلب کہ مختلف باتیں ہیں نا, جیسے آپ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی بھی جیسے منکر ہوتا ہے نا, کسی بھی نبی کا منکر, میں ایک نہیں نبی نہیں, کی بات نہیں میں نے کرتا. پوچھا بات سن تحقیقی لیں, جواب کسے کہتے ہیں. آپ نے مجھے بولا ہے نا کہ ایکسپلین کر دیں تو میں آپ کو ایکسپلین کرنے تحقیقی لگا جواب, ہوں. میں نے یہ کہا تحقیقی جواب کسے کہتے تو ہیں. میں نے آپ کو وہی تو بتانے لگا ہوں میں آپ کو کہ ہاں تحقیق جی کس کو بتائیں. کہتے ہیں نا, ریسرچ کس کو کہتے ہیں, میں وہی بتانے نہیں نہیں, لگا ہوں. ریسرچ نہیں, ہاں جی فرق دیکھیں, یہ ہاں جی فرق ہے. ہاں ایک جی ہوتا ہے تحقیق, ایک ہوتا ہے ہاں جی تحقیقی جواب. علم ہاں مناظرہ جی میں تحقیقی ہاں جواب جی, کسے کہتے ہیں یہ ڈیفائن کریں. میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں کہ تحقیق کر کے جو تحقیقی جواب دیا جاتا ہے اس کو یہ تحقیقی بھی جواب غلط ہے, کہتے ہیں. یہ بھی غلط ہے کیونکہ یہ الزامی آپ کہہ جواب میں رہے بھی ہیں نا تحقیق غلط ہے, ہوتی میری ہے. نظر میں یہ ٹھیک ہے بھائی. اچھا, الزامی جواب ہوائی فائر ہوتا ہے یا اس پر بھی ریفرنس ہوتا ہے؟ اس پہ بھی ریفرنس ہوتا ہے جی. ہاں جی, تو اس کا مطلب ہے ہاں جی تحقیقی جواب جو تحقیق کر کے دیا جائے, یعنی یہ ہاں غلط جی, ہے. لیکن وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو سننے والا ہوتا ہے اس کو الزامی جواب لگ رہا ہوتا ہے نا وہ, نہیں نہیں, یہی تو فرق ہے, یہی لیکن تو جو فرق ہے. بتانے والا الزامی ہوتا ہے جواب میں اس بتا, کی دیکھیں بھائی بات سن لیں یار, اس کا بھائی مطلب بات آپ کو سن نہیں لیں پتا. میں سمجھا بھائی سفی بھائی, بات سیکھنے سن میں لیں حرج نہیں ہے, رکے ذرا, جناب, بات سیکھنے میں سن حرج لیں نہیں ہے, جناب, آپ سیکھنے میں بہت حرج نہیں ہے. میری بات تو سنیں. یا تو میری آپ تحقیق بات آپ دیکھیں. ہونے نہیں دے رہے, آپ میں کہہ اچھا رہا ہوں چلیں میری بات تو سن لیں. چلیں ایسے کرتے ہیں, میں آپ کو آپ کا عامر طریقہ صاحب, حل کر دیتا ہوں, مسئلہ حل کر دیتا ہوں. عامر صاحب, آپ تحقیقی جواب کا یہ ہوگا, اس کا ریفرنس پیش کر دیں. چلیں حل اچھا کر دیں, بات مجھے سن نہیں لیں, سمجھ آپ. میری بات سن لیں ذرا. ہاں دیکھیں میں نے جو بھی آپ کو جواب دینا ہے نا, ٹھیک ہے, وہ میں نے آپ کو اپنی تحقیق سے دینا ہے, ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں اچھا تحقیقی جواب. ہاں, بات تو سن لینا, میں آپ کو بات تو سن لینا یار. نہیں یار میں مجھے اپنی بات رکھ رہا ہوں نا, آپ اپنی بات نہیں, رکھ لینا. ایک منٹ میری بات سنیں. تحقیقی جواب اسے کہتے ہیں کہ جو آپ اپنی تحقیق سے رکھیں, اسے کہتے ہاں ہیں. جی, جو میں نے ریسرچ کی ہے, جو میں نے پڑھا ہے, جو میں نے سمجھا ہے, اس سے میں نے جو بات کی. اس کا ایک علم المناظرہ کے تحت جو ڈائلاگ ڈسکورس کا طریقہ ہوتا ہے, جس کو بولتے ہیں اصول الجدل ہاں یا جی معونۃ الجدل, جو ہاں اصولی جی کتابیں ٹیکسٹ بک کا مناظر, مجھے ہاں جی دکھائیں کہ تحقیقی جواب. یا چلیں آپ کے لیے سہولت, اگر مرزا صاحب نے اپنی کسی کتاب کے اندر تحقیقی جواب کی یہ ڈیفینیشن کی ہو, میں ماننے کے لیے تیار ہوں. چلیں نکال لیں. دیکھیں بھائی بات سنیں, تحقیقی جواب میں کا مطلب ہے کہ جو میں نے بات سنیں, تحقیق کی ہو. بات سن لیں آپ میری. اب بات سمجھ نہیں رہے. میں اب آپ کو یہاں پہ 100 بندوں کی بات کروں گا, آپ کہیں گے میرے لیے یہ حجت نہیں, میرے لیے یہ حجت نہیں, میرے لیے یہ حجت نہیں, ٹھیک ہے. ایک ہی کر دیں. اچھا بات تو سن لینا. جیسے جی جی آپ نے ایک دفعہ کہیں بات ہو رہی تھی تو میں نے وہ ریکارڈنگ سنی تھی, آپ نے کہہ دیا کہ میں ہی ہوں صرف صحابہ کے نقش قدم پہ اور اللہ کے رسول کے نقش قدم پہ, میں باقی کسی کو نہیں سمجھتا. تو وہ آپ کا جواب تھا نا. یہ ریکارڈنگ چلا دیں, ریکارڈنگ چلا دیں. اب میں نے سنی تھی, اب میں نے کوئی سنبھال کے تھوڑی رکھی ہوئی ہے. دیکھیں سیفی بھائی, یہ تحقیق ہے آپ کی, یار افسوس ہوا تو سیفی میں بھائی. آپ کو یار یعنی ہاتھ روکیے الزام یار. برائے الزام, مجھے تو اچھا لگتا ہے آپ کی نہیں تحقیق کسی الزامی جواب پر کھڑی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی بندے آپ کی, کسی مجھے کی لگتا ہے آپ کی نظر میں تحقیقی جواب صرف الزامی جواب کو کہتے ہیں. میری ریکارڈنگ پلے کریں, یہ میں نے کہا ہو. یعنی دیکھیں میں بات تو سنیں. سمجھ رہا تھا آپ علمی بات, اسی لیے مجھے سمجھ آئی ہے کہ آپ یہ ٹاپک پہ بات کیوں نہیں کر رہے, اچھا کیونکہ آپ کی بات تو تیاری نہیں سنیے, ہے. میں نے کہا کہ میں آپ کو جواب دوں گا, میں نے آپ کو کہا نہیں میں آپ کو جواب دوں گا. چلیں میں نے کہا آپ کو میں جواب دوں گا. ایسا کرتے ہیں اب وہ پرسنل, جواب میں نے کیونکہ پھر اس میں آپ آپ نے سے کہا کہ سیفی بات بھائی, سنیں. عامر صاحب یار میرے بات خیال سے سنیں, موضوع پہ مجھے واپس آتے پتا ہیں, ہے آپ کیونکہ مجھے لگ رہا ہے نہیں بات خالی جا رہی ہے, فائدہ نہیں ہے. نہیں وقت خالی ضائع ہو نہیں رہا جا ہے رہی, دونوں بات کو. صحیح جا رہی ہے, آپ کو سمجھ آ گئی, نہیں بات نہیں صحیح جا رہی ہے. نہیں, وہ ٹاپک پہ آ ہی نہیں رہے آپ بڑے سیانے بندے ہیں, مجھے بڑے امید یہ تھی, دنیا دار مجھے بندے ہیں, سیفی بھائی آپ کو ساری مجھے بات کی سمجھ امید آ یہ رہی تھی, ہے.
मुझे उम्मीद ये थी, अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाह है, मेरी पूरी ईमानदारी बात आपने पूरी नहीं होने दी, मुझे देख रहे हैं आप नहीं जाती वो है ये, बिल्कुल। आप चलें मैं पूरी करने देता हूँ अभी, वहीं से हम्म, शुरू करते हैं। तहकीकी जवाब की डेफिनेशन उसूली किताब से दे दें मुझे, जो आपने किया दे दें, मैं खामोश हूँ। देखिए मैं आपको अब बताता दे हूँ ही ना, नहीं रहे। आपने देखे बात सुन लेना, आपने मुझे पूछा कि यार आप कोई एग्जाम्पल दें किसी चीज की कि वो तहकीक से है या इल्जामी है, जैसे ठीक है ना। हैं एक मिनट, अच्छा ये कब मैंने कहा है यार? ठीक है, सिर्फ आपने यही मेरे कहा ना कि भाई, तहकीकी आप जवाब यकीन नहीं कर देंगे रहे या बात। इल्जामी जवाब देंगे, आपने यही नहीं बोला नहीं था ना। मैंने ये कहा ही नहीं। आपने नहीं कहा था कि तहकीकी जवाब अब देंगे या इल्जामी जवाब ओहो, देंगे। इसका मतलब है आप बहुत लेट हो, अभी पीछे हो, बहुत यार पीछे। लेट हूँ नजदीक हूँ, छोड़े इस मैं बात बता को, सैफी बात भाई पे मैं आए आप। बताता हूँ मैंने आपसे क्यों ये सवाल, यही स्टेशन मैं कह छूट रहा हूँ, गया बात में नहीं तो आप छूटा, आ नहीं छोड़े रहे। इन बातों को, बात पे आए। मैं तो आपको साथ लेके चलना चाह रहा हूँ, आप अब हाँ, तो देखो आप कह रहे हो, मैं ये चाह रहा आपने हूँ कि आप पहले ये मेरी भी, पूछा था। आप देखे ना, आप आपका इल्मी लेवल मेरे से बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको आप अल्लाह की समझ जायज रहे हैं कि खैर दे। आप एक कुछ ना भी आप अल्लाह नहीं है बरकत। सैफी भाई, सब कुछ अच्छा भी नहीं है, ये अरे बात कोतों तो का सुन ले, साथ है और सिर्फ। किंग साहब नहीं ठीक यार, है, प्लीज अच्छा ऐसे करें, प्लीज सैफी भाई म्यूट कर लें, प्लीज इनको किंग आने दो साहब ऊपर जरा, नहीं नहीं इनको नहीं, आने दें, मैं करता हूँ बात, नहीं नहीं किंग साहब क्योंकि इनको प्लीज पसंद यार, नहीं आ रहा किंग कि सैफी भाई से अच्छी नहीं नहीं बात हो रही है, इनको नहीं, अच्छा आमर नहीं साहब लगता। मैं कर रहा हूँ ना बात आपसे, देखें हाँ, आपका लेवल है पीएचडी का ना, पीएचडी लेवल है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं हूँ थोड़ा निचले लेवल का, अब आपको चाहिए एज अ पीएचडी लेवल के, अब मेरे लेवल पे आके मेरी बात समझने की कोशिश करें। नहीं मैं आपको फर्क बताता हूँ, अब हाँ सुनिए, जी, आपने मिसाल दे दी ना, अब मेरी बात सुनिएगा। हाँ जी, अब मैंने आपकी मिसाल सुनी, हाँ जी, पीएचडी लेवल हो या निचला लेवल हो, 2 + 2 4 ही होगा। ऐसा कोई ठीक है, लेवल नहीं है जिस जगह पर जाके 2 + 2 6 बन जाए, चाहे पीएचडी बिल्कुल हो चाहे बिल्कुल। निचला लेवल हो। आज भी आप लेकिन दुनिया में आप किसी, एक बात तो मेरी समझिए बात ना, मुकम्मल करेंगे ना, बात एक मुकम्मल और करेंगे। एक आप बात सुनिए। दुनिया में किसी रेडी वाले के पास भी जाएंगे ना, तो उसको पूछेंगे 2 + 2 कितना होता है, वो 4 कहेगा। अब आ बिल्कुल जाते हैं, मेरी बात बात आपने, सुनिए जरा, बात आप एक सुने जरा एक ना, और बात एक आपने दो अगर भी करनी होता है, है, बात बात सुने अगर ना आपने करनी है आमर साहब, तहकीकी, भाई मुझे बात मुकम्मल करने देना, यार बात आप मुकम्मल अच्छा करने आप उस बात का तो जवाब ले जो आपने की है 2 + 2 की, उसका तो नहीं जवाब दो ले नहीं, वो तो मिसाल थी जो आपने की थी, जवाब उसका तो भी देना है, तो हमारी तो मैं भी बात ही आपको पीछे रह मिसाल गई। देता हूँ ना, जैसे अब मैं हूं ना, देखें हर जो पिक्चर होते हैं ना, उसके काफी फेस होते हैं, काफी हर बंदा अपने एंगल से देखता है ना। अब जैसे आप कह रहे हैं 1 और 1 2 भी होते हैं, और 1 और 1 11 भी होते हैं या नहीं होते। 6 को उल्टा करके लिखोगे तो वो 9 बच जाएगा, 6 उसी तरह होएगा तो वो 6 होएगा। आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ चीजों को। बात हो गई आपकी? हाँ जी करें। ठीक, बहुत शुक्रिया। याद रखना है कि जब आप 6 को 6 की तरह देखेंगे वो 6 ही होगा, बिल्कुल। और जब आप 9 को 9 की, मेरी बात मुकम्मल होने नहीं आपने, ठीक है ना, ओके खैर ओके, भाई, कर ले। जब आप 9 को 9 की तरह देखेंगे वो 9 ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप 9 बोल के 6 कहें और 6 बोल के 9 कहें, ये है फर्क। आप जब कहते हैं मैं तहकीकी जवाब दूंगा, तहकीकी जवाब की उसूल मुनाजरा के अंदर डेफिनेशन मौजूद है। अब आप पता है क्या कहते हैं मैं कह तहकीकी रहा हूं, समझ आपको इल्जामी आएगी। ये क्या बात है? ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा गुफ्तगू का अंदाज है? अब आपकी बात ये खत्म हो कौन जाए से तो इल्म की बताइएगा ना मुराद जो है? आपकी अब बात। आगे सुनिएगा, बात मुकम्मल हो। मैं रीकैप करवा दूं ताकि असल मौजू की तरफ आए। दोस्तों याद रखना है, ब्रॉड पर जो मौजू चल रहा था वो था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की पेशगोई का, जो 1884 से ऑनवर्ड्स उन्होंने की कि उनकी एक औरत निकाह में आएगी तीसरी, यानी पहले एक निकाह हुआ था, फिर नुसरत जहां साहिबा के साथ हुआ, और फिर उसके बाद एक और निकाह होगा जो एक बेवा के साथ होगा, सैयबा के साथ। ये है पेशगोई। इस पेशगोई पर सवाल ये चल रहा था कि मिर्जा साहब की नुसरत जहां बेगम साहिबा के बाद किस खातून से शादी हुई जो कि बेवा है, ये हवाला देना था। इस पर बात चल रही थी। अब हुआ क्या, सैफी भाई आए हैं, वो आकर कहते हैं कि मैं इस चीज का जवाब देना तो चाहता हूं, मगर क्या मैं इल्जामी जवाब दूंगा तो आप शातमियत तो नहीं समझेंगे। मैंने इनसे पूछा कि आप तहकीकी जवाब देंगे या सिर्फ इल्जामी? उन्होंने कहा मैं तहकीकी दूंगा, वो आपको इल्जामी लगेगा। भाई ये कैसे मुमकिन है? तहकीकी जवाब होता है अंदरूनी मतन में अपने इस्तदलाल को वादे करना और सियाको सबाक से किसी चीज को वादे करना। तहकीक का मतलब ये नहीं होता कि मैं अपनी मर्जी की तहकीक का जवाब दूंगा, ये कहीं भी दुनिया में तहकीक की नहीं है। और अगर यही तारीफ करनी है तो इससे कोई फायदा नहीं है बहस का, मुझे आपको बहुत कुछ फिर बताना पड़ेगा और हम दोनों का वक्त जाया होगा। रहा इल्जामी जवाब, सैफी भाई आप 100 बार इल्जामी जवाब दीजिएगा, इस शर्त के साथ कि अगर आप तहकीकी जवाब देते हैं फिर आप उस पर समझाने के लिए इल्जामी जवाब देते हैं। जब तक तहकीकी जवाब को आप वादे नहीं कर पाते आप इल्जामी जवाब की तरफ नहीं जाएंगे, इस शर्त के साथ। क्यों? उसकी वजह यह है फिर हम असल मतन को कभी समझ ही नहीं पाएंगे, हमेशा हम इल्जामी जवाब के अंदर उलझे रहेंगे, जो कि हमेशा हमारे साथ हमें सामना करना पड़ता है। ठीक है, मैं मादर चाहता हूं बात लंबी की, मगर ये फर्क समझें आप। ठीक है, तो अगर आपको तहकीकी जवाब की डेफिनेशन का नहीं पता या आपको इल्जामी जवाब और तहकीकी जवाब में का माबैन फर्क का नहीं पता, फिर बात करने का फायदा इसलिए नहीं है कि आपकी नज़र के अंदर जिसको आप इल्जामी या तहकीकी जवाब के तौर पर पेश कर रहे हैं वो शातमियत की कैटेगरी में आ जाएगी, क्योंकि वो मुताबिकत नहीं रखेगी
تحقیق اور الزام آپس میں. پوائنٹ سمجھے میرا؟ ہاں جی شفیع بھائی نہیں، میوٹ جب ہے. آپ بات کرو تو میں بات جی کروں. کر لیں، جی کر لیں. میری بات آپ تک پہنچ گئی ہے نا؟ عامر صاحب، آپ کا علم میرے سے بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تھینک یو. باتیں بھی آپ کو بہت زیادہ میرے سے اچھے طریقے سے کرنے آتی ہیں، الحمد ٹھیک للہ ہے. یار الحمد بار للہ. بار سیفی بھائی یہ نہ بولے یار علم کی بہت صاحب زیادہ بات تو کچھ کر بھی لینے دے نہیں یار، ہے. بات یار آپ یار مجھے بات کرنے دے، میں کر رہا ہوں نا بات. یار سیفی بھائی مجھے لگ رہا ہے یہ نا آپ سے زیادہ علمی ہے، کیونکہ جب آپ مجھے علمی کہتے ہو نا یہ چڑ جاتا ہے. ان کو کرنے کوئی دیں. نہیں، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا یار، کوئی نہیں، اٹس اوکے. بڑا کچھ دنیا میں برداشت کرنا پڑتا ہے عامر صاحب، ٹھیک ہے. یہ تو بات ٹھیک. اور آپ تو تحقیق کی دنیا میں رہتے ہو، ٹھیک ہے. الحمد اچھا، للہ. بات یہ عامر صاحب، آپ نے جو ہمیشہ زندگی میں صرف لوگوں کی تحقیق کی ہوئی چیزیں ہی جو ہوتا ہے ریسرچ پیپر ہی پڑھنے ہوتے ہیں، یا کوئی بندہ اپنی بھی تحقیق کر کے کوئی ریسرچ پیپر بنا لیتا ہے؟ جیسے مرزا انجینئر صاحب نے بنائے ہیں اپنے پیپر، ریسرچ پیپرز وغیرہ، انہوں نے پڑھ کے کتابیں، انہوں نے چیزیں لکھ کے انہوں نے وہ ان کو شائع کیا ہے یوٹیوب کے اوپر کہ یہ بات ایسے ہے، یہ بات ایسے ہے. تو اگر میں اس طرح کا کوئی جواب اپنی تحقیق سے پیش کروں، میری اپنی تحقیق ہو اس کے اندر، تو میں اس جواب کی بات کر رہا ہوں کہ وہ میری تحقیق ہوئے گی، وہ میں آپ کو پیش کروں گا. میں کسی کی تحقیق نہیں پیش کروں گا آپ کے سامنے، لیکن وہ آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے میں کوئی الزام لگا رہا ہوں یا میں الزامی جواب دے رہا ہوں، لیکن وہ میری نظر میں وہ جو جواب ہوئے گا وہ میری تحقیق کے مطابق جواب ہوئے گا. جی، میں صرف اتنی بات ہی کروں گا. ہو گیا. اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ جو منکرین ہوتے ہیں، کوئی بھی منکرین ہوئے، کوئی بھی منکر ہو، وہ جو ہے نا وہ اپنے اینگل سے چیزوں کو دیکھتا ہے. جیسے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ 6 لکھا ہوا ہے، یہ 6 ہے، یہ 6 ہے، لیکن جو منکر ہوئے گا وہ اس کو دوسرے اینگل سے دیکھے گا. وہ کہے گا نہیں 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 سیفی، یہ 9 ہے، تمہیں یہ غلط لگ رہا ہے، یہ 6 نہیں ہے، یہ 9 ہے. تو میں اس سینس میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اپنا اپنا اینگل ہوتا ہے چیزوں کو دیکھنے کا. جی کریں بات. بہت شکریہ. اچھا، سب سے پہلے یہ ہے یاد رکھنا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ تحقیقی جواب دیں گے یا الزامی. یہ ٹاپک مجھے لگ رہا ہے سفی بھائی ہم دونوں نا ایک دوسرے کا وقت ضائع کر دیں گے اور پبلک کا بھی کر دیں گے، ایسے کیونکہ لگے گا میں نا، بات میں کافی بات عرصے کرنا بعد یا آپ سے پہلی دفعہ بات ہو رہی ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے. نہیں وہ بات ایسے ہو. لگے. ہاں ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میں بتا دیتا ہوں. جزاک اللہ، آپ کی محبت کا شکریہ اور آپ کے تجسس کا، آپ کی دل لگی کا بھی. اللہ آپ کو خوش رکھے کہ آپ بات کرنا چاہتے تھے، مگر ہم نے بات کرنی ہے، بات بگاڑنی نہیں ہے. علمی موضوع پہ بات، کیونکہ مجھے بات بڑھتی ہوئی آگے تب نظر آئے گی کہ جب آپ کی اور میری فریکوینسی میچ ہوگی علمی بنیاد پر. ورنہ آپ مجھ سے سوال پوچھیں یا میں آپ سے سوال پوچھوں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ آگے بڑھیں. اگر آپ واقعتاً چاہتے ہیں نا کہ علمی اور تحقیقی بنیادوں پر بات ہو، تو جب تک آپ اس لیول کو ٹچ نہیں کریں گے جس لیول پر علمی طور پر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بات نہیں ہو پائے گی. اس کی وجہ یہ ہے، آپ تحقیقی سے مراد لے رہے ہیں آپ کی پرسنل تحقیق. یہ علمی دنیا کے اندر یہ ایک منطقی مغالطہ ہے. تحقیقی جواب اور چیز ہوتا ہے، الزامی جواب. آپ کہہ رہے ہیں تحقیقی جواب کا مطلب یہ ہے جی میری اپنی، کیا ہم دوسروں کی تحقیق پر انحصار کرتے ہیں، میری اپنی تحقیق ہوگی ساری، اس کا نام آپ نے رکھا ہوا ہے تحقیقی جواب. یہ تحقیقی جواب نہیں ہے. تحقیقی جواب اور چیز ہے. یا تو آپ کہیں پہ مجھے نہیں پتا، میں غلط کہہ رہا ہوں. علم مناظرہ یا علم الجدل جو ہوتا ہے یا علم المجادلہ، اس کی نظر کے اندر تحقیقی جواب کی ڈیفینیشن نہیں ہے. اب مجھے یہ بھی تھوڑا سا الجھن ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں آپ کو الزامی جواب کی ڈیفینیشن کا بھی پتہ ہے کہ نہیں پتہ، کیونکہ آپ نے الزامی جواب کے بعد کہا کہ کہیں آپ کو شاطمیت تو نہیں لگے گی. اس کا مطلب ہے آپ کو الزامی جواب کی بھی حقیقت نہیں علم. شاطمیت میں اور الزامی جواب کے اندر فرق ہوتا ہے، کیونکہ الزامی جواب حقیقی اعتراض کے ساتھ مطابقت رکھتا ہوتا ہے، دلیل خصم کے طور پر بھی فٹنگ ہوتا ہے، رادر دن کہ وہ کو گالی گلوچ ہو یا سب و شتم ہو یا تان و تشنیع ہو. یہ فرق ہے. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے یہ پیش گوئی کی کہ وہ ایک تیسرا نکاح ان کا ہوگا جو ایک بیوہ سے ہوگا، اور وہ مرزا صاحب کے نکاح میں آنے کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوگا جو بڑا ہی سلیم الطبع اور بڑا ہی قادر ہوگا، بڑا ہی ایکسپرٹ ہوگا، اور اس کا نام بشیر ہوگا. یہ ہے میرا سوال کہ مرزا صاحب کی شادی نصرت جہاں بیگم صاحبہ کے بعد کسی بیوہ سے ہوئی اپنی تمام زندگی کے اندر 1908 تک یا نہیں ہوئی؟ یہ ہے سوال. اب یہ میرا اعتراض ہے. میرا الزام یہ ہے کہ مرزا صاحب کی چونکہ شادی نہیں ہوئی تو مرزا صاحب کی یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی. میرے الفاظ کا چناؤ دیکھیں کتنا علمی اور ادبی ہے. مگر ویئر ایز میں اب الفاظ تبدیل کر دوں، الفاظ تبدیل کر کے سب و شتم یا تان و تشنیع کے یا ہلکے الفاظ استعمال کروں، میں آپ کی تو بات ایسی کاٹ رہا ہوں، صورت میں سوری. بھائی یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں میرا بھائی؟ یار اتنی پیاری بات چل رہی ہے،
इतनी آپ इल्मी बात کنٹینیو चल کریں, रही میں है صرف ایک بات جواب کرنا چاہ رہا تھا. بات سن رہا یہ ہوں ہے بات بھائی, ان کی سمجھ رہا ہوں بات میں मुझे کرتا ہوں کرنے دیں بات थैंक ذرا यू شفیق بھائی थैंक صرف यू ایک منٹ डॉन عامر साहब بھائی, ਤੁਸੀਂ ਤੇ بات ਸਿੱਧੇ یہ ہے ਤੁਸੀਂ آپ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ جو ਹੋ بھی ਗਏ ਡॉन جو साहब. بھی بات کریں گے وہ حوالہ سامنے لگائیں, کیونکہ وہ بھائی لائنیں حوالہ کاٹ تو کے تب میں دوں. بالکل سارا والا کام نہ کیا ساری کریں, بات ہو جاتی ڈان صاحب ایک منٹ سامنے یار لگائیں, سب اللہ کو کا پتہ لگے, واسطہ ایک نظر منٹ آئے. دے دیو بہت ایک شکریہ. منٹ دے دیو ہاں گل بہت سمجھن شکریہ. دے یہود و نصارہ یہی کرتے تھے کہ جب دو گل لوگ سلجھی ہوئی بات کرنے لگے تو بھائی رولا پا دیں. ایسے نہ اچھا کہیں وہ غصہ کر جائیں گے کریں بات نہیں وہ غصہ کرتے رہے, میں نہیں, وہ تو مینوں ہی نہیں نہیں لگا. ایسے نہیں اچھا کرتے سنو, عامر صاحب بڑے غصہ اچھے ہیں کر لیں اتنا بات چھوئی ہوئی ہے تو سائڈ پہ چلے جانا. جب علمی بات سیفی اچھا صاحب وہ کو یقین نہیں میں آپ آپ کی باتیں اسکپ ہو رہی ہیں نا بتائیں پھر وہ آگے میں ساری جوڑ رہا تھا ہاں باتیں کریں جی, اب غور کریں ذرا, پھر دیکھیں نا بات پھر اس طرح شروع ہوگی, مزہ خراب ہو جاتا ہے. دیکھیں توجہ, اب یہ ہے کہ اب یہ میرے الفاظ تھے جس الفاظ میں نے اپنا سوال و اعتراض رکھا. کتنے شائستہ شستہ اور خستہ الفاظ کے اندر میں نے بات رکھی کہ محسوس بھی نہیں ہوا اور سوال بھی ہو گیا. اب یہ ہے کہ کسی بندے نے, اس کا مطلب ہے الزامی جواب اور سب و شتم کے اندر فرق نہیں پتا. خیر یہ تھی علمی باتیں, یہ تو ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ چیز ہے جس پر اگر سامنے والے کو وہ گرپ نہیں ہے موضوع کے اوپر تو بات کرنا فضول ہے. کیونکہ ایسے ہے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک پی ایچ ڈی لیول کا بندہ ایک ریڈی والے آدمی کو یا ایک تھڑے والے آدمی کو علمی بات سمجھانے کی کوشش کرے, اس کو سمجھ نہیں آئے گی. یہ مثالی طور پر میں نے کہا ہے, ٹھیک ہے, تو فرق سمجھنا. اب واپس آ جاتے ہیں. کیا آپ, میں سوال دوبارہ پوز کرنے لگا ہوں جی, میں کنکلوڈ کرنے لگا ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں بات لمبی ہوئی مگر میں میں کنکلوڈ کرنے لگا. سیفی صاحب کو پوچھ لواں. سیفی صاحب راجا طاول منان صاحب نو بلا لیے جی, بعد وچ انہاں تھوڑی کلاس ہاں جی کرنی جی ہے. جی جی بالکل بالکل, زیادہ بہتر جی. بات سنیں کیونکہ سیفی صاحب تو خود کہہ رہے ہیں کہ وہ علمی نہیں ہے نا. بات سن لیں افضل ورائج صاحب, جی جی ہاں جی لگتا ہے آپ مجھے جانتے نہیں ہیں, اللہ تو خیر کرے. میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ ایسی بات نہ کریں, فائدہ کوئی نہیں اچھا ہے. اچھا ہاں جی, وہ میں اوکے. بات کر رہا ہوں نا تو مجھے بات کر لینے دیں. کلاس کوئی نہیں, کلاس کی خیر ہے. نہیں وہ راجا صاحب بڑے دیکھو تواڈے بھی بڑے دوست ہیں بھائی تے جو ہے نا وہ آپ میرے بھی بھی ڈانٹ دوست لیں, نے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. تے آپ بھی عمر سے میں بڑے ہیں سفارش میرے کر کے, میں نے نہیں کہا کوئی نہیں آپ ایسی بھی گل, بات سن لینا, آپ بھی عمر میں میرے سے بڑے ہیں, آپ بھی ڈانٹ لیں, کوئی مسئلہ نہیں, نہیں کوئی نہیں سر, بھائی تسی کوئی ایسی. دیکھیں پرابلم ہی سلامت نہیں. رہیں, جی جی سلامت ساری رہیں, بڑی عامر صاحب اچھی میں نے بات آپ کو, چل رہی ہے. ہاں جی کوئی عامر بات صاحب نہیں, وہ نہیں بات میں کریں گے. جی جی میں کنکلوڈ کرنے لگا ہوں. اصل موضوع سیفی بھائی یہ ہے جو آسان کر لیتے ہیں, نہ خالص ٹھیٹھ علمی رکھتے ہیں, نہ ایسا موضوع رکھتے ہیں کہ جو ادھر کا ادھر نکل جائے, کہیں کا کہیں ہو جائے, آسان کرتے ہیں. کیا آپ جو یہ پیش گوئی ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ بھی دی ہے, 2 سے 3 بار ریپیٹ کیا اپنی باری میں, کیا آپ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر مان لیں 1 منٹ کے لیے آپ اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر میں آپ کو موقع دیتا ہوں. سیفی بھائی دیکھیں, یہ ہماری, آپ یہ کہہ لیں کہ مجھ سے مشتاق زمانے میں پاؤ گے نہیں, گرچہ ڈھونڈو گے ٹک ٹاک پر چراغ رخ زیبا لے کر, آپ کو آپ کے بھائی جیسا عامر حق جیسا بندہ نہیں ملے گا. تو میں آپ کے لیے اسپیشل پروٹوکول ختم کرتے ہوئے, آپ کو قریب کرتے ہوئے موقع دیتا ہوں کہ جہاں سے چاہیں اس مسلمان کے سامنے میرے آقائے دو جہاں اور آپ سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اجمعین کی سیرت پر, ان کے کردار پر جو اعتراض آپ کو لگتا ہے نا کہ بھئی یہ ان میں نقص اور عیب تھا, نعوذ باللہ, میرے سامنے رکھیے گا. میں ایک ادنا خادم ہونے کے ناطے اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا, چند شرائط کے ساتھ کہ الفاظ آپ کے کیا ہوں گے. مگر یہ نیکسٹ ٹائم میں جب آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں مرزا صاحب کی پیشگوئی پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں مگر میں انبیاء پر سوال اٹھانا چاہتا ہوں, تو میں اس کے لیے تیار ہوں. جی سر پلیز دیکھیں عامر صاحب بات سنیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ ڈیروگیٹری جو ہے نا وہ ورڈ آپ کو یوز نہیں کرنے چاہیے. اگر میں نے آپ کو رسپیکٹ دی تھی نا پی ایچ ڈی کا کہہ کے, تو آپ کو اس کو رسپیکٹ کو لینا چاہیے تھا, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا. آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ریڑی یا پھٹا یا جو بھی ہے, اٹس اوکے. آپ کو نہیں پتا میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں, اٹس اوکے, نو وریز. دیکھیں بات سنیں, آپ ایک طرف لفظ لے رہے ہیں بار بار, تحقیقی جواب تحقیقی جواب تحقیقی جواب, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ جواب ہوتا ہے جو تحقیق نہیں ہوتی اس کے اندر, بس تحقیقی جواب ہوتا ہے. ٹھیک ہوگی بات. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تو بھائی آپ سے فریکوینسی ملا دی تھی. میں تو پہلے آپ کو کہا تھا کہ میں بات کرنے آیا تھا عامر نذیر صاحب سے, میں نے ان سے پوچھنا تھا کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں. اگر وہ کہتے ہاں تو میں ان سے بات کرتا آگے کہ یار میں نے آپ کی کچھ باتیں سنی ہوئی ہیں, آپ ان کے بارے میں مجھے جواب دیں کہ اگر آپ ہدایت یافتہ ہیں تو آپ یہ باتیں کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میرا ان سے سوال تھا, لیکن آپ نے کہا نہیں وہ بریک میں ہے, میں بات کرتا ہوں. میں نے آپ کے ساتھ فریکوینسی ملا دی تھی. میں نے آپ کو ہی بتایا تھا کہ عامر صاحب آپ کی اپنی تحقیق ہے جس کی وجہ سے, جس کی بدولت آپ نے جواب دیا کہ میں ہوں وہ واحد انڈیویجول اس کائنات کے اندر, اس یونیورس کے اندر جو کہ اصحاب اور اللہ کے رسول کے نقش قدم پہ ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے تو فریکوینسی ملا دی تھی اور آپ کو بتا بھی دیا تھا کہ یہ آپ کا تحقیقی جواب تھا, یہ
الزامی جواب بھی نہیں تھا آپ کا، یہ آپ کا تحقیقی جواب تھا۔ دوسری بات یہ ہے بھائی میرے کہ آپ نے کہا کہ آپ صرف بات کرنا چاہتے ہیں مرزا صاحب کی اس پیشن گوئی کے اوپر کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرا نکاح ہوگا یا میری شادی ہوئے گی جس سے کوئی حلیم طبع بچہ پیدا ہوئے گا، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بولا کہ میں آپ کو اس پہ بات کر لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی میں آپ کو جواب دوں گا نا، میں کوئی یہ نہیں کہ میں ان کی کوئی زندگیوں پہ انبیاء کی، یا جیسے آپ ابھی وہ عدنان مطلوب صاحب نے کوئی بات کی تھی تو آپ ساری کہہ رہے تھے دیکھیں جی دیکھیں یہ بات کر دی، ایسے کر دی، دوسرے انبیاء پہ الزامات لگانا شروع کر دیے۔ اور وہ جو بھائی تھے نا عدنان مطلوب صاحب، وہ اپنی طرف سے آپ کو تحقیقی جواب دے رہے تھے، لیکن آپ سب نے اس کو بلکہ الزامی جواب بھی نہیں مانا، بلکہ اس کو شاطمیت کے کٹہرے میں لے کر چلے گئے۔ میں جب آپ کو جواب دوں گا، میں آپ کو اپنی طرف سے تحقیقی جواب دوں گا، آپ اس کو شاطمیت سمجھ لیں، میرے پہ فتوے لگا دیں یا الزامی سمجھ لیں، وہ آپ کی ہے، میرا اس میں کوئی نہیں۔ باقی میں نے کوئی اتنی کوئی وہ یہ جو ہے مناظرے والی کتابیں وغیرہ نہیں پڑھی ہوئی، نہ مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے، لیکن جو بھی بات میں کروں گا میں آپ کو اس کا پروف دوں گا، اس کو پوری تحقیق بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ تو یہ بات ہے بھائی میرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی میں نے کہا کہ جو منکر ہوتا ہے نا، منکر کسی بھی نبی کا، جو سرور کائنات ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پہ میری جان بھی قربان، ان کے بھی جو منکر ہے نا، وہ ان کی کسی بھی پیشن گوئی کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ تو اپنی طرف سے میں دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں ہر چیز ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، یس 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 یس، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، ہر چیز نو 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 ہے۔ تو میں اس سینس میں آپ سے بات کر رہا تھا، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں آپ کہو کہ نہیں یہ چیز ہوئی، یہ جو مرزا صاحب نے کہا یہ چیز نہیں ہوئی، ٹھیک ہے جی نہیں ہوئی، لیکن میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کروں گا، اگر وہ بھی نہیں ہوئی تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ پھر مطلب آپ کیا کریں گے؟ پھر کس کیٹیگری میں لے کر جائیں گے ساری چیزوں کو؟ جی کریں بات۔ اچھا بہت شکریہ، بڑی مزے کی بات ہوئی کہ آپ نے، اچھا مجھے نا آپ کے انداز گفتگو سے لگ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے میں ڈیروگیٹری ورڈ نہیں، ڈیروگیٹری ورڈ اللہ معاف کرے، میں کبھی بھی استعمال نہیں کرتا تب تک جب تک سامنے والا نہ کرے، کیونکہ میرے پاس حق نہیں، مجھے شریعت حق نہیں دیتی کہ میں اپنا حق استعمال کروں، ٹھیک ہے۔ تو میں ڈیروگیٹری ورڈ نہیں تھے، ہماری زبان میں اسے تمثیل، مثال کے طور پر بیان، مثال کے طور پہ آپ نے مجھے کہا کہ آپ علمی شخصیت ہیں، تو میں نے اس پر کہا کہ میں ایک ایسے آدمی سے بات اگر کروں گا جس کے پاس علم کم ہے، تو ہماری زبان میں اس کو کہا جاتا ہے جو تھڑا کوئی اللہ معاف کرے کوئی بری چیز نہیں ہوتی، تھڑے میں نوجوانی میں جیسے ہم بیٹھا کرتے تھے گڑی محلے میں، یہ چیزیں ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے علاوہ ریڑھی والا آدمی، اللہ معاف کرے، حلال رزق کمانے والا آدمی، چاہے وہ جوتا پالش کرنے والا ہو، مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ اس کا علمی شوق اور شغف نہیں ہوتا، اس کو اصطلاحوں سے، علمی پیچیدگیوں سے، فلسفہ اور منطق سے، اصول سے اتنا لگاؤ نہیں ہوتا۔ اللہ معاف کرے ہوتا وہ بھی انسان ہے، ہو سکتا ہے بہتر ہو۔ اقبال نے جیسے کہا تھا، زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، نہ جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند، ہمیں کیا پتا کہ اللہ کی ذات کو کون پسند ہے، ہم اپنی طرف سے تکے ٹیبے لگا رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ علم اور چیز ہے اور کسی کا معاشرتی سٹیٹس اور چیز ہے۔ اچھا مجھے نا آپ کے بات کرنے کے انداز سے یہ چیز فیل ہوئی ہے کہ آپ کی پریکٹس نا براڈ پر بات کرنے کی ہے، ملٹیپل مائکس میں، 1 to 1 نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب سے میری آپ سے گفتگو شروع ہوئی ہے، نہ میں نے احمد نذیر صاحب کا نام لیا ہے، نہ میں نے افضل صاحب کا لیا ہے، نہ میں نے عابد صاحب کا لیا ہے، نہ میں میر صاحب کا لیا ہے، نہ ظفر شاہ صاحب کا لیا ہے، نہ میں نے کسی عدنان کا لیا، نہ کسی اور کا۔ پتہ کیوں؟ کہ میرا فوکسڈ ہوتا ہے، جب میں کسی علمی موضوع کو چھیڑتا ہوں نا، میں فوکسڈ ہوں، میرا ٹارگٹ ہے، آبجیکٹو ٹارگٹ ہوتا ہے میرا، میں اس کو ایم کرتا ہوں۔ ویئر ایز نارمل براڈس پر جو اوپن مائک چل رہا ہوتا ہے، ان پر لوگوں کی جو ٹریننگ ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ انہوں نے بات کو کرنا ہوتا ہے، رائتا پھیلانا ہوتا ہے، وہ ادھر چلی گئی۔ آپ کی بات نہیں کر رہا، میں عام بات بتا رہا ہوں۔ مجھے آپ کی بات سے لگا کہ آپ عدنان صاحب کو لے، انہوں نے یہ کہا تو آپ نے یہ کر دیا، تو وہ ہے نہیں ہے، نہ ان سے بات ہو سکتی ہے نہ ان کو کر سکتے ہیں، لہٰذا فوکس رکھنا ہے ہم نے سیفی بھائی سبجیکٹ کو۔ اچھا میں آپ کی اس باری میں امید یہ کر رہا تھا کہ آپ میرے نکالے ہوئے کرکس میں سے کسی ایک چیز کو چوز کریں گے تاکہ بات آگے بڑھے، اور یہی آڈینس ایکسپیکٹ کر رہی ہوگی، اور یہی علمی رویہ ہوتا کاش۔ وہ یہ کہ میں نے آپ سے کہا یا تو آپ کہیں کہ جو موضوع چل رہا ہے اس پر آپ بات کریں گے یا نہیں کریں گے، دو میں سے ایک چیز ہوتی ہے۔ آپ یعنی عجب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس موضوع پہ بات کر سکتا ہوں، مگر موضوع وہی ہے تو پھر کریں، پھر بات اس کے اوپر کرنی چاہیے۔ چلیں، آپ کو چاہیے تھا آپ دو چیزوں میں سے ایک چیز کو چن لیتے، ایک چیز آپ یہ چنتے کہ کیا آپ کو اس موضوع پہ بات کرنی ہے یا آپ کو اس موضوع پر بات نہیں کرنی۔ اگر آپ یہ چنتے کہ آپ کو اس موضوع پر بات کرنی ہے تو میں اس باری کے اندر اس کا حوالہ سکین لگا رہا ہوتا، بات ہو رہی ہوتی۔
آپ نے اپنی ساری باری کے اندر اس طرف توجہ ہی نہیں کی کہ آپ کو دونوں میں سے کس موضوع پر بات کرنی ہے. آپ نے مرزا صاحب کی صداقت کا اشارہ کیا کہ آپ ان کو ٹھیک مانتے ہیں، مگر کس بنیاد پر آپ نے اس کی وضاحت نہیں کی. آپ نے صرف اور صرف یہ چیز رکھی. اچھا پھر تحقیق کے حوالے سے بھی آخری نقطہ میں بیان کر دوں. آپ نے یہ کہا کہ میں نے یہ جملہ بولا کہ تحقیق کے اندر تحقیق نہیں ہوتی. آپ میری یہ آڈیو بھی سنا جائیں. یعنی مجھے افسوس اس چیز کا ہے کہ میں آپ سے خالص علمی جہت سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ میری بیسک بات کو پک نہیں کر رہے ہیں، اور اس سے غلط فہمی پھیل رہی ہے سبھی بھائی. وہ یہ ہے بیسک بات کیا، تحقیقی جواب کسی آدمی کی نجی تحقیق کو نہیں کہتے. ایک انڈیویجول اٹھے اور وہ یہ کہے میری تحقیق ہے لہذا اس کو میں تحقیقی جواب کہتا ہوں، نہیں. تحقیقی جواب کا کانٹینٹ اور میٹر اور متن کے حوالے سے یا درایت کے حوالے سے پورا ایک سائنٹیفک میکنزم ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر شان نزول، سیاق و سباق، الفاظ کا استعمال، جو وقت جس وقت کہا گیا، پورا متن، اسی کے ساتھ جو سورس کے تحت پہنچی ہے چیز وہ سورس. یعنی میں آپ کو چند چیزیں بیان کی ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا پھر اس اعتبار سے کہ الفاظ کے اندر کسی قسم کی لچک تو نہیں ہے، قطعی ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو تحقیق واضح کرتی ہیں. پھر اس کو کہا جاتا ہے سائنٹیفک میکنزم یا انٹرنل میکنزم، کسی سورس کو سمجھنے کا، کسی ایویڈنس کو سمجھنے کا، کسی آرگیومنٹ کو سمجھنے کا. کنسٹرکٹ جو ہے اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا چیز کو اپ انٹل دا لاسٹ پارٹ، یہ اس کو بولتے ہیں تحقیقی جواب. اگر آپ یہ کر پائیں گے مرزا صاحب کی پیشگوئی کے اوپر تو وہ تحقیقی جواب ہوگا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تحقیقی جواب سے مراد آپ کی یہ ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. اس سے بہتر یہ ہے سیفی بھائی، میں دوبارہ آپ کو موقع دے رہا ہوں، آپ تحقیقی اور الزامی چیز کو چھوڑتے ہیں، ہم اس کو سکپ کر دیتے ہیں. اور میرے خیال سے اس پر جتنی میں بات کر چکا ہوں وہ کافی ہے. میں خود بور ہونا شروع ہو گیا ہوں اور وقت ضائع ہو جائے گا. تو بہتر یہ ہے انٹرسٹنگ دو ہمارے سامنے وہ دو ہیں. نہیں آپ بات کریے گا، نہیں آپ بات کریے گا جو آپ کرنا چاہیں. میں اپنی طرف سے کنکلوڈ کر رہا ہوں نا، آپ جو بولنا چاہیں بولیے گا، آپ کو روکوں گا نہیں میں. ٹھیک ہے، تو میری طرف سے یہ چیز سم اپ ہو گئی ہے، تحقیق یا الزام. کیونکہ آپ ایک بار یا دو بار میں پک کر جاتے تو میرے لیے آسانی ہوتی. میں مزید اس میں جسے کہتے ہیں نا لا یعنی بحث ہے، اصولی بحث جو ہوتی ہے نارملی وہ اصولی لوگ سمجھ سکتے ہیں. جو جس طرح آپ نے کہا کہ سرفیس پر رہ کر آپ چیز سمجھنا چاہتے ہو آپ اس کو گرپ نہیں کر پائیں گے. تو آسان لفظوں کے اندر دو انٹرسٹنگ ٹاپک ہیں. ایک ہے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی پیش گوئی، یہ سیبہ کے حوالے سے، سیب کے بیوہ ان کے نکاح میں آئے گی، ٹھیک ہے جی، اور اس سے بیٹا ہوگا، یہ پیش گوئی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ مرزا صاحب کی اس پیش گوئی پہ بات نہیں کرنا چاہتے، آپ صرف اور صرف انبیاء کے اوپر کوئی سوال اٹھانا چاہتے ہیں. آپ کو ان کی پیش گوئی پہ کوئی اعتراض ہے، الحمدللہ میں حاضر ہوں، آپ کریں. دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں الزامی جواب کے طور پر ان پر اٹھانا چاہتا ہوں اور میں جی ان کو مانتا بھی ہوں. پھر اس طرح الزامی جواب یعنی دلیل خصم کے طور پر جب آپ پیش کریں گے تو دلیل خصم مشترک نہیں ہوتی دو پارٹیز میں، اس کو الزامی جواب کہتے ہیں، یہ بھی سمجھ لیں. یعنی اگر آپ مرزا صاحب کے، یہ میں صفی بھائی اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک اور پوائنٹ رکھ دوں، معذرت چاہتا ہوں. اور آپ نے چونکہ کہا تھا کہ آپ سیکھ رہے ہیں مجھ سے اور بہت سی چیزیں آپ کو مل رہی ہیں، تو مجھے تھوڑا سا موقع آپ نے عنایت کرنا ہے. اللہ آپ کو پتہ نہیں جزائے خیر سیفی دے. بھائی کیا آپ کی سیکھ رہے ہیں، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے میں کسی جاہل کے ساتھ بیٹھا ہوں. یار کنگ مجھے صاحب ایک وقت منٹ، ضائع کر رہے جی ہیں، جی ٹھیک ہو گیا، جاہل جی کے ٹھیک ہو ساتھ. گیا، بے فکر ہو آپ جائیں. کر دیں. یہ جتنا مرضی مجھے پرووک کر لیں، جتنا مرضی مجھے پرووک کر لیں، میں نے کوئی غلط بات نہیں کریں گے اللہ کے حکم سے، صاحب ٹھیک ہے نا. نہ کرو جی یار. ٹھیک ہے. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میں اپنے ٹارگٹ کے اوپر میرا ایم ہوتا ہے. میرا ایم اس وقت پرنسپل گفتگو ہے، میں اس کو فوکس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اس وقت سیفی بھائی بھی مجھے برا بھلا بول جائیں گے نا تو میں کچھ نہیں جگانا، سیدھی گل ہے، کیونکہ میرے پاس بڑا کاز ہے. اچھا واپس آتے ہیں الزامی جواب کو. اب سمجھ لیں الزامی جواب اپنی اصولی بنیاد کے اندر دلیل خصم ہوتا ہے. دلیل خصم کا مطلب ہوتا ہے جو مد مقابل کے لیے ساکت کر دینے والی ہو، چاہے فرسٹ پارٹی اس کو مانے یا نہ مانے. مثال کے طور پر سیفی بھائی انبیاء کی پیش گوئیوں پر الزامی جواب کے طور پر اعتراض تب کر سکتے ہیں جب ان انبیاء کو یہ نہ مانتے ہوں، اسے کہتے ہیں الزامی جواب، جو دلیل خصم ہو. ٹھیک ہے جی، یہ اس کیس میں بھی نہیں بن پائے گی. لہذا میں قبول کرتا ہوں سیفی بھائی کھل کر ایک پوزیشن لیں کہ وہ ان انبیاء کی ان پیشگوئیوں کو غلط سمجھتے ہیں، ان پر سوال اٹھانا چاہتے ہیں، تو میں اس کو الزامی جواب کے طور پر ساری رات بیٹھ کر ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہوں اصولی طور پر. جزاک اللہ سیفی بھائی، میری طرف سے یہ آخری بات ہوگی. اگر آپ نے کوئی موضوع چوز کیا دونوں میں سے تو پھر بات بڑھے گی، ورنہ میرے خیال سے آپ کا بھی وقت قیمتی ہے، پیارے بھائی دوسروں کا بھی. جزاک اللہ. دیکھیں جی عامر صاحب، بات یہ ہے، آپ نے فوکس میرا بھی آپ کی باتوں پہ ہی ہے، اور میں یہ لکھ رہا ہوں ساتھ ساتھ. میں نے سارے ورڈ آپ کے جو آپ امپورٹنٹ جو ورڈز استعمال کرتے ہو نا،
اپنی کنورزیشن میں آپ نے کی ہیں وہ میں نے سارے لکھ لیتا ہوں، لیکن وہ میں نے صرف جو آپ نے وہ بات زیادہ لمبی کر دی ان پرسنالٹیز کا نام لے کے، جیسے عدنان مطلوب کا، تو وہ میں ویسے ایک بات کر رہا تھا، ایسے ایک بات کر رہا تھا اسی طرح عام ہے، اس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں، یا آپ کی بات میں سننا چاہتا ہوں اس کے اوپر نا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے آپ کو بولا کہ جو بھی ماننے والا ہوتا ہے نا، جیسے میں ماننے والا ہوں نا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانتا ہوں، مرزا صاحب کو بھی مانتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میرے لیے تو ان کو جو لکھا ہے، جیسے لکھا ہے، جو بھی ہے وہ سارا کچھ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے؟ اچھا، لیکن جو منکر ہوتا ہے نا، اس کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں نا ویسے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو یہ نہیں بولا کہ میں کوئی انبیاء کی کوئی توہین، جیسے مجھے یہی شک تھا کہ آپ اسی طرح کی بات کرو گے کہ آپ مانتے ہو تو آپ پھر شاطمیت کیوں کر رہے ہو، یا آپ الزامی جواب کیوں دینا چاہ رہے ہو۔ میں نے آپ کو جو بھی بات کروں گا میں بھی آپ کو تحقیق کے ساتھ ہی کروں گا، اس میں ریفرنس ہوئے گا، اس میں ایکسپلینیشن ہوئے گی، اس میں سیاق و سباق ہوئے گا، سارا کچھ ہوئے گا اس کے اندر۔ لیکن میرا یہ کہنے کا مقصد ہوئے گا، وہ تو چلو ہمیں اللہ نے ایکسپلین کر دیا یا بتا دیا، لیکن اگر کسی انبیاء کی ہوئی بات یا ان کو سمجھ نہیں آئی، یا جیسے بھی ہے، یا وہ الہام کیا ہوا وقت مقررہ پہ پورا نہیں ہوا، تو ہم اس لیے کہ مرزا صاحب کو ہم صرف مرزا صاحب نہیں نا، وہ ہمارے لیے تو نبی ہے نا۔ میں تو ان کو جو بھی ان کی بات ہوگی وہ باقی انبیاء کی بات کے ساتھ اس کو کروں گا نا، ٹیلی کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ کہ باقی انبیاء کی زندگیاں کیسے گزری ہیں، باقی انبیاء نے اپنی زندگیوں میں کیا کیا معاملات کیے ہیں، یا انہوں نے کوئی بات کی ہے اس وقت کے بارے میں، تو وہ ابھی تک تو وہ بات پوری نہیں ہوئی، مطلب کہ قیامت آنے والی ہے تو وہ ابھی تک وہ بھی بات پوری نہیں ہوئی، تو وہ کب پوری ہوئیں گی وہ باتیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کہو گے کہ نہیں سیفی نے تو شاطمیت کر دی، سیفی نے یہ کر دیا، لیکن میرے مطابق تو وہ بات اس وقت کے لحاظ سے کی تھی، ان لوگوں کو کی تھی کہ یہ تمہارے اندر ہوئے گا، یہ تمہارے ساتھ معاملہ ہوئے گا، لیکن یہ وہ معاملہ تو ہوا ہی نہیں ان لوگوں کے ساتھ۔ لیکن آپ کہہ دو گے کہ نہیں، جیسے میں مانتا ہوں کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ صادق امین ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن بتاتا ہے ہمیں، ان کی سیرت بتاتی ہے ہمیں، احادیث بتاتی ہیں ہمیں، ٹھیک ہے؟ تو لیکن میں آپ کو کہوں گا مجھے کوئی اس وقت کی کوئی کتاب لا دو جس میں لکھا ہو کہ ہاں بھی وہ منکر بھی کہتے تھے کہ ہاں یار یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، ان کی کتاب ہے، اپنی کتاب نہیں، ان کی کتاب ہے، یہ اس وقت کی کتاب ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ صادق اور امین تھے، تو آپ نہیں پیش کر سکو گے ان کی کتاب کوئی بھی، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ آپ مجھ پہ لگا دو کہ یار سیفی نے شاطمیت کی ہے۔ میرے لیے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مرزا صاحب کی ہر بات جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، میں تو مانتا ہوں اس کو، لیکن منکر تو نہیں مانتے نا، یہ تو قرآن بھی گواہی دیتا ہے اس چیز کی۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں جواب دوں گا تحقیقی، لیکن آپ میرے پہ شاطمیت کر دو گے، الزامی جواب، مطلب کہ شاطمیت کے وہ لگا دو گے کہ یار یہ سیفی شاطمیت کر رہے ہیں۔ یار میری بات کی بھائی آپ کو سمجھ آ گئی؟ باقی میں نے آپ کو بتایا، آپ کی زندگی میں سی مثال دی ہے، آپ نے ایک براڈ پہ 2-3 گھنٹے یا 4 گھنٹے مناظرہ کیا، اس میں آپ نے پھر کہا کہ میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ صرف میں وہ انڈیویجول ہوں اس دنیا میں جو کہ اصحاب اور اللہ کے رسول کے نقش قدم پہ ہوں، میں نہیں مانتا کسی اور کو کہ وہ اللہ اور اصحاب کے نقش قدم پہ ہے۔ یہ آپ نے جواب دیا تھا وہاں پہ، تو وہ آپ کی تحقیق ہے نا بھائی۔ اب مجھے لگتا ہے آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوئے گی۔ جی جی بہت شکریہ، جی میں تبصرہ کر دیتا ہوں۔ اچھا دیکھیں، چونکہ اضافی چیزیں اس میں آئی ہیں تو اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ میں نے یہ کہا کہ آپ شاطمیت کرو گے ابھی، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال میں نے تو نہیں کہا۔ اعتراض کرنے میں اور شاطمیت کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ سوال کرنا، آبجیکشن ہونا، کوئی ذہن میں کنفیوژن یا کیوری آ جانا از اے سیپریٹ تھنگ، وہ ریسرچ کا ٹاپک ہے، اسٹڈی کا ٹاپک ہے، اکیڈمیا کے اندر ان چیزوں کو بڑا سراہا جاتا ہے کہ آپ کریٹیکل انالیسس کریں، so that's a different thing۔ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ نے یہ جملہ بولا کہ میں جب جواب دوں گا تو آپ اس کو شاطمیت تو نہیں کہو گے۔ میں نے کہا کیا جواب دیں گے؟ جی میں الزامی جواب دوں گا۔ اس وقت مجھے لگا کہ آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ تحقیقی جواب اور الزامی جواب کے اندر شاطمیت ہوتی ہے؟ شاطمیت کے پیچھے وجہ ہوتی ہے، الزامی جواب میں نے ایکسپلین بھی کیا ہے۔ کاش آپ، اس لیے میں نے کہا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میری جملے ضائع ہو رہے ہیں۔ اب آپ نے جملہ بول دیا کہ بھائی وہ آپ نے ایک جگہ پر کہا تھا تحقیق، یار اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے،
میری آڈیو سنائیں کہ میں نے یہ کہا ہو یہ میرا تحقیقی جواب ہے کہ یہ میری تحقیق ہے کہ میں ایسا ہوں اور یہ میرا تحقیقی جواب ہے. سفی بھائی اس طرح نہیں, موضوع سمجھیں. تحقیقی جواب, الزامی جواب, ان کی ڈیفینیشنز مرزا صاحب کی پیشگوئی کی روشنی میں سمجھنی تھی. مرزا صاحب پیشگوئی کرتے ہیں کہ کیا میں اپنی زندگی کے اندر ایک سیبہ سے میری شادی ہوگی, اس سے ایک بیٹا ہوگا, بشیر پیدا ہوگا, یہ وہ پیشگوئی ہے. اس پیشگوئی کو میری نظر کے اندر میں سمجھتا ہوں پوری نہیں ہوئی, آپ سمجھتے ہیں پوری ہوئی. اس بیس پر سمجھتے ہیں کہ آپ ان پر ایمان لائے ہیں, اس لیے تو آپ کی نظر کے اندر, میری نظر میں سیفی بھائی یہ آپ کا پیدائشی اور جذباتی ایمان ہے, تحقیقی ایمان نہیں ہے. تحقیقی ایمان یہ ہوتا ہے کہ ایک احمدی جو جماعت احمدیہ میں جماعت احمدی والدین کے ہاں پیدا ہوا ہے, وہ مرزا صاحب کی کتب کو پڑھ کر تحقیق کرے, رادر دین کہ وہ یہ کہے کہ چونکہ مرزا صاحب پر میں ایمان لے آیا ہوں لہذا مرزا صاحب کی ساری پیشگوئیاں ٹھیک ہو گئی. نہیں, تحقیق ہوتی ہے, تحقیق کی روشنی میں وہ چیزیں ثابت ہو سکتی ہیں, اس میں کوئی دقت نہیں. اگر مرزا صاحب سچے ہیں جو کہ آپ مانتے ہیں, میری نظر میں تو میں تو بھائی ہر جھوٹے مدعی نبوت پر لعنت ڈالتا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں تو اس کو کذاب سمجھتا ہوں, لعنتی سمجھتا ہوں. مگر چونکہ ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں ایک ایسی صداقت کو جو آپ پیش کر رہے ہیں, وہ صداقت یہ ہے کہ مرزا صاحب کی پیشگوئیاں پوری ہوئی ہیں, تو آپ کو اس چیز کو ثابت کرنا ہے پیشگوئیوں کی بنیاد کے اوپر. آپ اگر اس موضوع کو سکپ کر دیتے, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ کے اعتراضات ہیں, سوالات ہیں, میں ان کو رکھ لیتا. اچھا ایک بڑی سیفی بھائی آپ نے عجیب بات کی, وہ یہ کی, اصولی طور پر یہ ہونا نہیں چاہیے تھا, مگر آپ کو میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس لیے دیتا ہوں کہ آپ کی ڈیبیٹ کی ٹریننگ نہیں ہے. آپ کا سٹائل مجھے اور لگ رہا ہے براڈز والا, جو علمی تحقیقی ڈیبیٹس ہوتی ہیں وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں, اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا. وہ آپ سے غلطی ہوگی, کوئی بات نہیں, انسان سے ہو جاتی ہے. وہ یہ ہوئی کہ جب تک مناظرہ یا گفتگو کے اصول وضع ہو جانے کے بعد موضوع متعین نہیں ہوتا, آپ دلیل نہیں دے سکتے. آپ نے نوٹ کیا ہے میں نے موضوع سے ہٹ کے کوئی بھی ایک دلیل دی ہو, میں اصول پیش کر رہا ہوں, اصولوں کے تحت عقلی مثالیں پیش کر رہا ہوں, اس موضوع کے حوالے سے اعتراض یا کوئی دلیل پیش نہیں کر رہا. آپ میری پوری گفتگو کے اندر دیکھیں, آپ نے کیا کیا, آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق امین ہونے کے حوالے سے سوال اٹھا دیا. یہ تو ہم نے طے کرنا تھا موضوع ہونے کے بعد. آپ یہ اعتراض کیجئے گا میرے سامنے, آپ یہ اعتراض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیجئے گا. میں آپ کے اس سوال کو لوں گا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ شاطمیت آپ نے کر دی, شاطمیت کر دی. آپ سوال رکھیں طریقے سے, آپ الفاظ اچھے استعمال کریں گے, یہ میری شرط ہے. اور جو چیز کہیں گے, جو سوال اٹھا رہے ہوں گے, اس کا مکمل اوتھینٹک اوریجنل ریفرنس سکین کے ساتھ آپ مجھے پیش کریں گے. یہ میری بنیادی شرط ہوتی ہے جب بھی میں بات کرتا ہوں. جی جی آپ نے, جی میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. تو سیفی بھائی, دو چیزوں میں سے ایک چیز کو آپ نے چننا ہے, ٹھیک ہے, یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے اور وقت جا رہا ہے. نمبر ایک, کیا آپ مرزا صاحب کے موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس پر تحقیق کا پیش کر سکتے ہیں, یا آپ کو جواب دے سکتے ہیں, یا پھر آپ نبی انبیاء کے اوپر اعتراض یا سوال آپ کے ذہن میں ہیں وہ آپ کرنا چاہتے ہیں؟ دونوں میں سے جس کو چوز کر رہے ہیں ہم اس پہ بات کریں. موضوع شروع. جی عامر صاحب بات سن لیں. ایک تو میں نا سن رہا ہوں کافی ریپیٹیشن کر رہے ہیں آپ, ایک بات کو بار بار دہرائی جا رہے ہیں. آپ ایک علمی شخصیت ہیں, تو وہ بات جتنی مختصر ہو, وہ ایک دفعہ ہو جائے 10 دفعہ ہو جائے, وہ مطلب اثر تو وہی ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. یہ کون سا کوئی ٹیبلٹ ہے پیراڈول کی کہ 2 لے لو 3 لے لو تو اس کا اثر زیادہ ہوئے گا. تو وہ بات نا کافی وہ 2 3 4 دفعہ وہی بات ریپیٹ کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے نا وہ پھر میں پچھلی باتیں ساری مکس کر جاتا ہوں, ٹھیک ہے. دوسری بات, آپ نے بار بار دیکھیں, بات سنیں, کوئی بھی جو کہ دعویٰ نبوت کوئی جھوٹا کرتا ہے نا, وہ ہم ساروں کے لیے ہی وہ اسی طرح کی ہم ان کے لیے خیال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی جو منکر ہے نا, ہاں جی, کوئی بھی منکر ہے نا کسی نبی کا, وہ ہمارے پاس مثالیں بھی موجود ہیں, میں نہیں دوں گا مثالیں, میں صرف اتنی سی بات کروں گا سمپل سی, کہ وہ اسی طرح کی سوچ رکھے گا کہ نہیں یار یہ بات, جب میں وہ مانتا ہی نہیں ہے تو اس نے نہیں ماننی نا بات, ٹھیک ہے عامر صاحب. تو اس نے کوئی بھی بات ہو جائے تو وہ کہیں گے نہیں یار ہم تو نہیں مانتے اس بات کو, یہ چیز تو نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہوگی. پھر آپ نے بار بار مثال دی تھی مرزا صاحب کی, وہ پڑھ کے بھی دی آپ نے, سنائی بھی, تو میں نے بھی بیچ میں ایک ویسے ہی ایک سوال جواباً بات کی صادق اور امین والی نا. اس میں میرا کوئی مقصد نہیں تھا کہ میں ان کو نہیں مانتا, لیکن میرا بتانے کا مقصد یہی تھا کہ جو منکر ہوئے گا نا وہ نہیں مانے گا, اس نے نہیں کہیں لکھا ہوئے گا کہ یار ایسے تھا یا ایسے تھا, ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے یہ کی کہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں براڈ اسپیکٹرم کے اندر نا, میں نبی مانتا ہوں, مرزا صاحب کو کیا مانتا ہوں, نبی مانتا ہوں, حضرت مرزا صاحب کو نا, ٹھیک ہے, علیہ الصلوۃ والسلام کو. اچھا, میں یہ ان کو نبی مانتا ہوں, تو میں ان کو ہمیشہ دوسرے انبیاء کے ساتھ ان کو کروں گا,
ان کی میں دیکھوں گا کہ دوسرے انبیاء کی زندگیوں میں کیا تھا، کیسے تھا، ٹھیک ہے، یا میں وہ اگر یہ اچھا جی یہ بات اس نبی نے علیہ السلام کسی نبی نے یہ بات کی ہے، وہ بات ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے، یا وہ بات جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی، تو میں اس کو کیا لوں گا؟ پھر میں وہ بات کروں گا۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب بھی میں کوئی ایسی بات کرتا ہوں یا میں کوئی مثال دیتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ تم شاطمیت کر رہے ہو، ہم بھی جذباتی ہیں، ہم بھی پدیشی مسلمان ہیں، ہم نے بھی سن سنا کے مسلمان ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں بھی سارا بس پتہ چل گیا ہے، سچے ہیں تو بس سچے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہم نے سننی، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ بس جذباتی پدیشی، لیکن آپ کو پتہ نہیں میرے بیک گراؤنڈ کا کہ میں نہ جذباتی احمدی ہوں نہ پدیشی احمدی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں جو ہوں نا اسی طرح ہی یہ جو مسلمان ہیں نا، جب ان کے سامنے کوئی بات رکھی جاتی ہے نا تو ان کو پھر غصہ آ جاتا ہے۔ جیسے وہ مرزا صاحب ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، وہ آج جیل میں بیٹھے ہیں، 295 اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، اسلامی پاکستانی کونسل جو ہے، نظریاتی کونسل، انہوں نے بھی ان کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے کہ بات تو انہوں نے کوئی غلط نہیں کی تھی اگر دیکھا جائے تو، نعوذ باللہ، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، کہ انہوں نے تو کسی کی بات ہی دہرائی تھی نا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ کیا ہوئے گا کہ آپ کہو گے نہیں یار یہ سیفی نے نا جان کے کر رہا ہے، یا یہ سیفی پنگا کر رہا ہے، یا یہ سیفی جان کے نا مجھے غصہ چڑھا رہا ہے، مجھے ہائپر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس الہام کے مد مقابل اگر میں دوسرے الہامات یا پیشن گوئیاں پیش کروں گا کسی نبی کی، اور وہ ابھی تک رہتی دنیا تک، ابھی جو جتنی بھی دنیا گزر گئی ہے وہ چیز پوری نہیں ہوئی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے پھر اس نبی کا؟ آپ کیا کرو گے؟ یا مجھے کیا بتاؤ گے کہ کیا کرنا ہے اس کا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں صرف آپ سے۔ جی جی بہت شکریہ۔ اچھا، دو چار چیزیں ہیں اس میں جو نکل کر سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ الحمدللہ کا شکر ہے کہ سیفی بھائی اور میں متفق ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سچے نبی ہیں، تو الحمدللہ ان پر ہم درود پڑھتے ہیں۔ باقی جو جھوٹا مدعی نبوت ہے اس پر تو لعنت پھر سب کر رہے ہیں، سیفی بھائی نے بھی کی، میں بھی کر رہا ہوں، الحمدللہ۔ ایک چیز تو کلیئر ہو گئی، ٹھیک ہے جی، کہ جو جھوٹا مدعی نبوت ہے وہ ملعون ہے، کذاب ہے، دجال ہے، اور جہنم واصل ہوگا اگر اسی حالت کے اندر وہ مرا، اور اس کے ماننے والے بھی سارے۔ یہ تو ہم متفق ہو گئے الحمدللہ، سیفی بھائی اور میں، ٹھیک ہے نا، یہ چیز تو کلیئر ہو گئی۔ اچھا، اب دوسرا نقطہ جو ہے وہ سمجھنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا مرزا صاحب کی پیش گوئی پر سیفی صاحب تیار ہیں بات کرنے کے لیے یا نہیں؟ یہ ایک مسئلہ تھا۔ ابھی تک میں کسی نتیجے پر نکل نہیں پا رہا ہوں کہ سیفی صاحب کھل کر یہ کہہ بھی نہیں رہے تاکہ مسئلہ آگے بڑھے کہ وہ اس پر بات کریں۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ سیفی بھائی نے یہ کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں جو اعتراض کروں گا اس کو شاطمیت کہہ لیا جائے گا، یا فلاں یہ کہتا تھا، یا فلاں یہ کہتا تھا، یا فلاں یہ کہتا۔ بھائی آپ جو کہنا چاہتے ہیں حوالے کی روشنی میں، جو کہ میرے مسلمات میں سے ہے، قرآن سن لیجئے گا، قرآن اور اتھینٹک سنا، اور یہ بھی کب ہوگا سننا ہے آپ نے، جب نہیں کرنا، جیسے پہلے ہوا صادق امین کے ایشو کے اوپر۔ ترتیب کیا ہے؟ جب آپ کو موقع ملے سیفی بھائی، آپ نے بتانا ہے کہ کیا آپ مرزا صاحب کی پیش گوئی اور ان کی صداقت پر بات کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو وہ موضوع چل رہا تھا اس سے بات شروع ہوگی۔ اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ میں نہیں کر سکتا، یا میں ابھی نہیں کرنا چاہتا، چاہے دونوں کے کہہ سکتا ہوں کہ ابھی آپ کی تحقیق نہیں ہے یا آپ کرنا نہیں چاہ رہے، تو آپ پھر آئیں گے اس چیز کے اوپر جو الحمدللہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، میں وہ کروں گا کہ میں اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین پر اٹھنے والے اعتراض اور سوالات اور اشکالات کا دفاع کروں گا، میں کوشش کروں گا۔ یہ میرے ذمہ ہے، آپ کے ذمہ اعتراض ہے، میرے ذمہ اس کا جواب ہوگا، ٹھیک ہے سبھی بھائی؟ ایک یہ چیز ہوگی۔ تیسری چیز سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ مجھے حیرانگی سبھی بھائی اس چیز پر ہے کہ آپ اپنے لیے ایک جملہ استعمال کرتے ہو، خود اپنے لیے بولتے ہو، جب میں اس پر کوئی تبصرہ کرتا ہوں تو آپ اس پہ مجھے لگا جیسے آپ نے اس بار نا برا مانا، اور آپ کو دیکھیں میں تو پیدائشی مسلمان نہیں ہوں، میں ریسرچ، تحقیق اور پوری تیاری اور پوری محنت اور ارک ریزی کے بعد اللہ کے حکم اور اللہ کی توفیق سے کوشش کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں۔ جب آپ نے اس چیز کو آزمانا ہوا، ابھی آزمانا ہوا، ابھی پرکھنا ہوا، میں ابھی کے ابھی پرکھنے کے لیے تیار ہوں، صرف وہ پہلے والی شرط کے ساتھ، کیا کہ آپ کہیں گے کہ آپ مرزا صاحب کی پیشگوئی پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ اپنی جو اسلام ہے یا جو میں نے اسلام قبول کیا، میں مسلمان ہوا، میں اس حوالے سے آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں اس موضوع کے اوپر بھی، ٹھیک ہے؟ تو تیسری چیز ہوگی، آپ نے ایک جملہ بولا،
آپ نے کہا کہ آپ مرزا صاحب کی پیشگوئی کو اس لیے کیونکہ آپ ان پہ ایمان رکھتے ہیں. یہ آپ نے جملہ بولا تھا پیارے بھائی, آپ نے جملہ بولا تھا, میں نے نہیں بولا. اس پر میں نے کہا کہ سیفی بھائی, اور میں نے آپ کو نہیں کہا, میں نے یہ کہا سیفی بھائی آپ میں اور ایک ایسے احمدی میں یا ایک ایسے آدمی میں جو پیدائشی طور پر کسی, جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں لکیر کا فقیر, یعنی آنکھیں بند کر بھیڑ چال, بلائنڈ فیتھ, ہاں زیادہ اپروپریٹ ورڈ ہوگا بلائنڈ فیتھ, کہ بلائنڈ فیتھ جی ٹھیک ہے, ہندوؤں کے گھر پیدا ہوا تو ہندو ہوتے, ٹھیک ہے جی, سکھوں کے گھر پیدا ہوتے تو سکھ ہوتے, جو ہے نا یہودیوں کے گھر پیدا ہوتے تو یہودی ہو جاتے. اور جناب یہ بھیڑ چال جو ہے, میں آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ اس ڈگر پر چلو گے. آپ نے جب یہ جملہ بولا نا کہ آپ مرزا صاحب کو سچا مانتے ہیں اس لیے ان کی پیشگوئیوں کو ٹھیک مانتے ہیں, آپ مرزا صاحب پہ ایمان رکھتے ہیں اس لیے ان کی پیشگوئیاں آپ کو ٹھیک نظر آتی ہیں, یہ چیز میرے لیے تھوڑی سی اچنبے کی بات تھی. خیر, کرکس نکل گیا سیفی بھائی, تحقیقی اور الزامی جواب کہیں سائڈ پر آ گیا. ہاں آپ جی براہ کرم سیفی بھائی ٹاپک دونوں میں سے چوز کر لیں تاکہ ہم آگے بڑھیں. ہاں جی عامر صاحب دیکھیں, بات سنیں, ٹاپک چوز ہو چکا ہے آلریڈی نا, ٹھیک ہے, آپ کو ہماری اتنی بات ہوئی ہے, مجھے لگا کہ کیا آپ کو کیا سمجھ ٹاپک ہے, آتی ہوئے گی. بات سن لینا ذرا میری کیا بات, ٹاپک ہے؟ میری بات تو نہیں, وہ کمپلیٹ آپ نے کہا چن لیا, میں ایک دم ایکسائٹڈ ہو گیا. میں بات پوری کر لوں نا ذرا, میں نے آپ کی ساری بات سن لی, اب میری بات سن لیں. ٹاپک میرا خیال ہے ہم, ٹھیک ہے, اپنی باری میں بتا دیجیے گا ٹاپک کون سا ہاں جی ہاں جی ضرور ضرور. دیکھیں بات سنیں عامر صاحب, میں نے آپ کو بولا کہ کوئی بھی جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ سارے جو اپنے الفاظ لیے ہیں وہ ویسا ہی ہوگا. بے شک میرے اللہ کے رسول نے یہ والے الفاظ جو ہیں نہیں استعمال کیے جب وہ کنفرم کرنے چلے گئے تھے کسی سے, یا دلیل لینے یا ثبوت لینے چلے گئے تھے کسی سے کہ تم بتاؤ کہ تم کیسے نبی ہو نا, ٹھیک ہے, اور نہیں اس کے سامنے یہ الفاظ استعمال کیے, ٹھیک ہے. اسی طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو بھی منکر ہوتا ہے نا, میرے لیے تو مرزا صاحب نبی ہے نا, میں تو ان پہ درود بھیجتا ہوں اور بھیجتا رہوں گا. وہ میں علیہ الصلوۃ والسلام کہوں گا ان کو, حضرت مسیح موعود کہوں گا ان کو, علیہ الصلوۃ والسلام کہوں گا ان کو, سارا کچھ کہوں گا میں ان کو جو ان کے دعویٰ جات ہیں. لیکن جو کوئی بھی منکر ہے نا, جیسے وہ ویسے ہی الفاظ استعمال کرے گا جو مرزا انجینئر نے اپنی ریکارڈنگ میں کیے تھے, ٹھیک ہے بھائی, جو آپ کر رہے ہو نا ویسی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. دوسری بات میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ میں مانتا ہوں کہ یار یہ بات جو ہے, یہ الہام یا یہ پیشن گوئی جو انہوں نے کی ہے کس وجہ سے نہیں پوری ہوئی, یا کیا بات ہوئی تھی یا کیا نہیں ہوئی تھی نا, ٹھیک ہے. اسی طرح میں تو نبی کی دوسرے انبیاء جو ہیں ان کی بھی چیزوں کو دیکھتا ہوں کہ یار یہ پیشن گوئی ایک بہت بڑی پیشن گوئی کی تھی جس کا آج تک امت مسلمہ انتظار کر رہی ہے کہ وہ کب پوری ہوئے گی. لیکن وہ جن کے سامنے کی تھی نا, وہ ان کے سامنے تو پوری نہیں ہوئی تھی, اور مجھے جو ابھی تک نظر بھی نہیں آ رہا کہ وہ پوری ہوئے گی. تو اگر میں ایسی کوئی بات کروں گا تو آپ کیا مجھ پہ یہ کہو گے کہ یہ شاطمیت کر رہے ہو تم, یا تم الزامات لگا رہے ہو, یا تم منکر ہو رہے ہو, یا تم اس طرح کی بات کیسے کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. میں تو مانتا ہوں, میں تو ماننے والوں میں ہوں نا, میں تو امام مہدی کے ماننے والے میں ہوں, میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے میں ہوں. مجھے تو انہوں نے جو کہہ دینا ہے میں نے تو ماننا ہی ماننا ہے. مجھے تو اگر قرآن نے کہہ دیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے کیے ہیں اپنی انگلی کے اشارے سے, تو میں کہوں گا اچھا جی ٹھیک ہے, میں مان لیتا ہوں اس چیز کو, میں تو ماننے والے میں ہوں نا, ٹھیک ہے. لیکن جو منکر ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اعتراض کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہر چیز پہ اعتراض کرتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا. میرے بھائی میری بات کی سمجھ آئی آپ کو, ٹھیک ہے. تو میں آپ کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ جو ہے وہ آپ نے نہیں ماننا. میں بتا بھی دوں آپ کو کہ اس الہام میں کیا تھا یا کیا کس وجہ سے نہیں پوری ہوئی یہ بات, یا کیا کیا چیزیں تھی اس کے اندر, آپ نے پھر بھی نہیں ماننی وہ بات, ٹھیک ہے. لیکن جب اگر میں اس کے اکارڈنس میں آپ کو کوئی بات پیش کروں گا, میں کہوں گا یار یہ بات فرمائی گئی تھی, صحابہ کے سامنے فرمائی گئی تھی, آج تک اتنے 100 سال گزر گئے ہیں, یہ بات ابھی تک پوری نہیں ہوئی, صحابہ کرام تو چلے گئے, تو یہ کب پوری ہونی ہے. تو آپ مجھے اس کا کیا جواب دیں گے, یا مجھے کیا کہیں گے آپ کہ تم شاطمیت کر رہے ہو یا تم الزام لگا رہے ہو اللہ کے رسول کے اوپر, اور وہ آپ پروو نہیں کر سکتے. جیسے آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ آپ پروو نہیں کر سکتے, میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی پروو نہیں کر سکتے کسی منکر کے سامنے کہ وہ بات پوری ہوگی, اور صحابہ کرام کے اندر ہی پوری ہوگی تھی وہ بات. جی بھائی. جی جزاک اللہ. اچھا, سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ سیفی بھائی آپ نے, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ علمی طور پر یہ بڑی توجہ سے دوستوں نے بات سننی ہے,
इसलिए मैं कहता हूं कि जब कभी आपने मैदान मुकालमा या मुनाजरा के अंदर उतरना है तो आपने ये तैयारी कर लेनी है कि आप जो उसूल हैं वो वजह किए बगैर किसी टॉपिक के अंदर कोई आर्गुमेंट ना दें, वरना वो बैकफायर कर जाएगा। मिसाल के तौर पर सैफी भाई ने बातों बातों के अंदर एक आर्गुमेंट दे दिया, हालांकि उसूल में आर्गुमेंट मुझे नहीं समझ आता कि वो उनके खिलाफ चला गया कैसे। इन्होंने कहा जी कुरान में लिखा हुआ है कि चांद के 2 टुकड़े हो गए थे और अल्लाह के रसूल ने उंगली से 2 टुकड़े किए, तो मैं तो इसको मानता हूं, मैं तो इसका मुनकर मुनकर तो इसको नहीं मानते। अब इनको पता ही नहीं है कि मिर्जा साहब नहीं मानते थे इसे। देखिए ब्लेंडर हो गया ना इनसे। मिर्जा साहब ये मानते ही नहीं थे कि चांद 2 टुकड़े हुआ, तो मुनकर कौन हुआ? कुरान का और सुन्ना का। ये सैफी साहब के बकौल मिर्जा साहब हुए, जमात अहमदिया हुई, नहीं पता ना। इसलिए मैं कहता हूं देखें, जब भी आपने किसी पढ़े, सैफी भाई चूंकि आपने कह दिया, जब भी आपने किसी पढ़े लिखे बंदे से बात करनी है ना, तो बहुत सोच समझ के कदम रखना है, बहुत सोच समझ के, कि आपका ये एतराज या आपका आर्ग्यूमेंट बैकफायर कर जाएगा और किस पर हमला कर देगा। ठीक है, एक तो ये चीज है। दूसरा आपने ये चीज समझनी है कि जिस तरह आपको हक है, बिल्कुल आपने भी कहा कि जो कोई भी झूठा मुद्दई नबूवत होगा उसके ऊपर लान, बिल्कुल मैं लानत भेजता हूं जी सैफी साहब। जिस किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद झूठा मुद्दई नबूवत जो भी है, ठीक है ना, मैं उस पर, चाहे वो पंजाब से हो, ईरान से हो, चाहे वो इधर से निकले, सूडान से निकले, अफ्रीका से निकले, और कोई जमात बनाए और उसके मानने में, सब के ऊपर लानत डालता हूं और उनको फ्रॉड और धोखा और दज्जाल और कज़ाब मानता हूं, एक नंबर का फ्रॉडी और स्कैमर मानता हूं। बिल्कुल मैं आपके साथ मुत्तफिक हूं सैफी भाई इस चीज के अंदर, जज़ाकल्लाह। ठीक है, एक तो ये चीज होगी। आपने कहा मौजू तय हो चुका हुआ है, मौजू तो तय ही नहीं हुआ। मुझे बताएं क्या मौजू तय हुआ है? या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की पेशगोई पर बात होनी है, या अंबिया पर आपने एतराज और सवाल, चलें एतराज नहीं कहता, सवाल उठाने हैं। मौजू तो तय ही नहीं हुआ अभी तक। और कैसे तय होना था? आपके आने से पहले बाय द वे सैफी भाई ने बातों बातों के अंदर कहा कि वो आमिर नज़ीर साहब की बात सुन के आए थे, पीछे नहीं मौजूद थे, मगर अपनी बारी में 2 बार अदनान साहब का हवाला दे चुके हैं, जो कि इनके आने से और आमिर नज़ीर साहब के वो बात करने से पहले बात चल रही थी। ये भी कमाल है वैसे, मगर कोई बात नहीं। सैफी साहब चूंकि एक जमात अहमदिया तल्लुक रखते हैं, तो इनको हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि ये कहीं मौजूद थे और आए। अच्छा, याद रखना है मजलिस का मौजू चल रहा था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की पेशगोई। अब या तो ये उसका तहकीकी या चलें इल्जामी तौर पर जवाब दें, मगर उसको डिफाइन करके जवाब देंगे तो मुझे पता चलेगा ना, उसके बगैर तो मुझे पता ही नहीं चल सकता कि तहकीकी जवाब क्या होता है, इल्जामी क्या होता है। जब आप हो जाए कहें कि सैफी तुम्हारा टाइम है। जी जी जज़ाकल्लाह। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये तहकीकी जवाब है या इल्जामी जवाब यहां से शुरू हो गया? मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे ये क्लियर करना बड़ा जरूरी है। अब समझे, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की पेशगोई थी 1884 से ऑनवर्ड्स, 1886 में उन पर खुली, मुतअद्दद और मुसलसल और कसरत से इल्हाम की बुनियाद पर वो ये खुली कि मिर्जा साहब की जिंदगी में एक सैयबा, एक बेवा औरत आएगी जिसके साथ वो निकाह करेंगे, और एक बेटा या उससे आल औलाद आगे चलेगी, या बेटा पैदा होगा जिसका नाम बशीर होगा, और बड़ा एक्सपर्ट और बड़ा कमाल का आदमी बच्चा होगा मिर्जा साहब की नस्ल से। अब मिर्जा साहब की नुसरत जहां बेगम साहिबा के बाद शादी हुई नहीं, ना किसी बेवा से ना किसी बाकिरा से, हुई ही नहीं। हालांकि उन्होंने मोहम्मदी बेगम के हवाले से यह पेशगोई की हुई थी कि यह बेवा होकर मेरे पास आएगी। 6 नुकाती एजेंडा था उनका, जिसमें उन्होंने बयान किया कि मोहम्मदी बेगम साहिबा जो हैं वो बेवा होकर, सुल्तान मरेगा बेवा होकर मेरे पास आएंगी। नहीं हुआ। अब मकसद कहने का यह है कि यह था मौजू। इस मौजू पर सैफी हमारे भाई बजाय इसके कि इस मौजू पर अपनी तहकीक और जवाब पेश करते, चाहे वो जवाब तहकीकी होता या इल्जामी, और चुनते कि मैं मिर्जा साहब के दिफा में ये जवाब शुरू करने लगा हूं, ये तहकीक है, ये इल्जाम है, ये मौजू है, वो कह ही नहीं रहे। मैंने जब उनसे स्टार्ट में पूछा पहली बारी के अंदर, मैंने कहा सैफी भाई आप मिर्जा साहब के मौजू पर बात करना चाहते? कहते नहीं जी मैंने उन पर बात नहीं करनी, मैंने पहले अंबिया पर बात करनी। मैं उससे बड़ा टॉपिक करना चाह रहा हूं। मैं कहा क्या? कहते जी मैं अंबिया पर बात करना चाह रहा हूं, मेरे उन पर कुछ एतराज सवाल है, कुछ कंफ्यूजन है, मैं वो करना चाहता हूं। मिर्जा साहब बहुत बात समझा है, मैं भी इंसान हूँ, ये ना समझें कि मैं अपने आप को कोई सुपरमैन समझता हूँ। फिर तातुर की या पहले दिन वो ये था, रैंडम आपने एग्जांपल थ्रो नहीं करनी, वो बैक
ऐसे ये बात नहीं की थी। आप तो वो सीधा सीधा मिर्ज़ा साहब पे ले गए, लेकिन मैं आपको मिर्ज़ा साहब जिस भी सेंस में मानते हैं, मानते तो है ना। तो इस तरह करके मैं आपको कई मुसलमान बड़े बड़े आलम और बड़े बड़े वो दिखाऊंगा कि वो जो है वो भी उसको उस सेंस में नहीं मानते जिस सेंस में आम जो है मुसलमान, जो एक जिसको आप कम इलम या कम वो उसको आप कह दें, वो मानते हैं कि चांद के 2 टुकड़े जो कैसे हो गए थे। ये तो मैं आपको पेश कर दूंगा बड़े बड़े उलमा की जो रिसर्चेज या उनकी लिखी हुई चीज़ें पेश कर दूंगा आपको कि वो मैंने इस तरह से बात नहीं की थी कि मैंने कहा कि जो भी कह दिया अल्लाह के रसूल ने हमने मान लिया, अल्लाह ने कुरान में कह दिया हमने मान लिया। अल्लाह ने फरमाया मान लिया, अल्लाह ने फरमाया को कभी नहीं पहचानता। वो सच्चे के बारे में ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल करता है जो आप बार बार कर रहे हैं। मैं मिर्ज़ा साहब को मसीह मऊद अलैहिस्सलाम उम्मती नबी ताबे नबी मानता हूँ, और मैं उन पे दरूद भेजता रहूँगा जैसे मैं अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी अम्बिया पे दरूद भेजता हूँ। ठीक है, अब मेरे मुताबिक ऐसी औलाद पैदा भी हुई, ठीक है, और उसने जमात की बहुत ज़्यादा वो नशोनुमा भी हुई, खिदमत भी की, निज़ाम सारा कुछ किया मेरे मुताबिक ना। ठीक है, मैं तो मानता हूँ कि उनकी वो पेशन गोई पूरी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे कहा है कि मैं तेरी तबलीग को दुनिया के किनारों तक पहुँचा दूँगा। ठीक है, वो दुनिया के आप देख लें, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे चंद अहमदी क्यों ना हो बैठे ज़रूर हुए हैं। हर दुनिया के हर कोने कदरे में कहीं ना कहीं आपको अहमदी ज़रूर मिल जाता है, जो कि अहमदी कौन, जो मिर्ज़ा हज़रत मिर्ज़ा साहब पे अलैहिस्सलाम पे ईमान रखता है कि वो इमाम महदी हैं, वो मसीह मऊद हैं, वो नबी हैं, उम्मती नबी हैं, ताबे नबी हैं। ठीक है, आपको मिल ही जाता है। सबसे बड़ा इल्हाम उनका यही है और वो पूरा भी हो चुका है। ठीक है, मैं आपसे ये बात कर रहा था, मैंने आपको ये नहीं कहा कि मैं इस पे बात नहीं करता या मैं दूसरे अंबिया पे, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे आपने तहकीक की और आपने एक तहकीकी जवाब दिया कि मैं वो वाहिद इंसान हूँ दुनिया के अंदर जो इस दौर में, इस वक्त में, जो कि सिर्फ और सिर्फ असहाब और अल्लाह के रसूल के नक्शे कदम पे हूँ, मैं बाकियों को नहीं मानता। ठीक है, ये आपने तहकीकी जवाब दिया था। मैं आपको ये कह रहा था कि मैं मिर्ज़ा साहब को मानता हूँ नबी, मैं मानता हूँ उनको नबी। तो मैं फिर जब आप उनकी कोई बात करेंगे ना, उनकी इल्हाम की या उनकी कोई भी बात करेंगे, मैं ऑटोमेटिकली नबियों में मैं फ़र्क नहीं करता। फिर मैं फिर बाकी नबियों की ज़िंदगी को भी देखूंगा कि उनकी ज़िंदगी में क्या मामलात थे या क्या लिखा हुआ है अहादीस के अंदर और इस्लामी किताबों के अंदर। मैंने ये नहीं कहा कि मैं एतराज़ करूंगा, मैं ये ऐसा करूंगा। मुझे पता है मोहम्मदी बेगम के बारे में उन्होंने क्या पेशन गोई की थी, कैसे वो पूरी हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये बातें हमने सैकड़ों हज़ारों दफ़ा आपके साथ भी सुनी हैं, आमर नज़ीर के साथ भी सुनी हैं और बहुत दफ़ा सुन चुके हैं आप। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो मेरे लिए तो वो ये है कि मैं कहता रहूँगा नहीं नहीं पूरी हो गई, नहीं वो उसका वालिद वफात पा गया था, मिर्ज़ा साहब ने ये लिखा था, आप कहोगे नहीं ये तो ऐसे नहीं था, ये ऐसे था। जैसे कोई भी मुनकर है, किसी भी नबी का मुनकर है, वो कहेगा नहीं ये क्या बात हुई, यहाँ पे तो ये लिखा था, ये अब कह रहे हैं ऐसे पूरा होना है, ऐसे कैसे पूरा हो जाना है। जैसे अब एक ऐसा फिरका भी है जो कि कहता है कुरान नाज़िल ही हजरत मूसा पे हुआ है, ये किताब है ही हजरत मूसा की है। ठीक है, तो मैं आपको ये कह रहा था कि अगर मैं कोई बात पेश करूंगा और वो आप अगर मैं तो ये साबित कर दूंगा, और मैं साबित किया भी हुआ है हमारे भाइयों ने काफी दफा, और मैं आपको बता भी रहा हूं कि हम इस पेशन गोई को कैसे मानते हैं। और उनकी औलाद में एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ है जिसने निज़ाम को, हालत इतनी खराब हो गई थी लेकिन उसने निज़ाम को खड़ा कर दिया है, और वो निज़ाम इस वक्त पूरी दुनिया में राइज है, हर अहमदी सिस्टम में राइज है, हर मुल्क में राइज है। और दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पे बेशक एक भी अहमदी क्यों ना हो, एक आपको अहमदी जरूर मिल जाएगा। ठीक है, और उन्हीं की वजह से मिला है और उन्होंने ये निज़ाम खड़ा किया सारे का सारा। हम तो मानते हैं इस चीज को कि वो सच्ची, उनकी इस रंग में उनकी ये पेशन गोई सच्ची होगी। लेकिन जब मैं आपको कोई पेशन गोई पेश करूंगा तो भाई मेरे, आप अगर को आपने ये नहीं कहना मुझे और तूने शातमियत की है, तू ये कैसे कह सकता है कि अल्लाह का रसूल हो और वो बात कर दे, और वो बात वो पूरी नहीं हुई अभी तक, सारी मुसलमान जानती है। मैं आपको प्रूव करूंगा
میں سب کو پروو کروں گا کہ ساری مسلم امہ جانتی ہے مانتی ہے کہ وہ بات پوری نہیں ہوئی، جن لوگوں کے سامنے کی گئی تھی وہ بات پوری نہیں ہوئی، یا تو وہ اصحاب کہیں چلے گئے ہیں جیسے صحابہ کہف چلے گئے تھے، کہیں سو گئے ہیں جا کے، وہ دوبارہ سے دنیا میں آئیں گے، پھر وہ بات پوری ہوئے گی۔ لیکن جو الفاظ نبی کے الفاظ ہوتے ہیں وہ نبی کے الفاظ ہوتے ہیں، اور نبی کے الفاظ ایسے ہی تھے کہ وہ معاملہ تم لوگوں کے اندر ہوئے گا۔